ملک میں کورونا آندھی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مریضوں کی تعداد، اموات روزانہ بڑھ رہی ہیں۔ اس وقت ملک میں کورونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 51,600 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ تشویش کی بات ہے کہ 85% صحتیابی کے تناسب کے باوجود پچھلے 10 ہفتوں میں 45,000 نئے کیسز آئے ہیں۔ پچھلے 4 دنوں میں 11,625 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اور 184 اموات ہوئی ہیں۔ خاص طور پہ اس وقت پورے ملک میں کراچی نے کورونا کے مریضوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ کل کراچی میں 5,135 کورونا ٹیسٹ کیے گئے، جن میں 1,041 مریضوں کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا، یعنی کراچی میں ایک خطرناک شرح 20.2% کورونا ٹیسٹ پازیٹیو آئے ہیں۔ پازیٹیوٹی ریشو 20.2% ہر لحاظ سے خطرے کی علامت ہے۔ ملک کے دوسرے بڑے شہر لاہور میں کورونا کیسز مثبت آنے کی شرح 5.6% ہے، یعنی کہ کراچی کے مقابلے میں تقریباً 1/4۔ دلچسپ صورتحال ہے، کسی کو اس بات سے انکار نہیں کہ نہ کراچی میں کسی کو کورونا کی فکر ہے، نہ لاہور میں کسی کو فکر ہے۔ نہ کراچی میں عام آبادی ماسک لگا رہی ہے یا فاصلے رکھ رہی ہے، نہ لاہور میں رکھ رہی ہے۔ مگر دلچسپ بات ہے، قدرت کا نظام ہے یا اس وائرس کا نظام ہے کہ کراچی میں پازیٹیوٹی کی شرح 20 سے زائد ہو چکی ہے، لاہور میں یہ تقریباً 5.5% چل رہی ہے۔ بڑی دلچسپ صورتحال ہے، اس کا ایک جائزہ لیتے ہیں۔ کراچی میں مکمل لاک ڈاؤن اور اب اسمارٹ لاک ڈاؤن کے دوران بھی نسبتاً سخت پابندیاں ہیں، جبکہ لاہور میں پہلے بھی نرمی برتی گئی اور اب بھی لاہور میں کاروباری زندگی معمول کے مطابق رواں دواں ہے، لیکن اس کے باوجود لاہور میں کورونا کنٹرول کراچی سے کہیں بہتر ہے۔ کراچی میں مجموعی طور پر 95,105 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں، جبکہ لاہور میں اب تک 61,910 مریض سامنے آئے ہیں۔ کراچی میں ہر 100 میں سے 20 ٹیسٹ مثبت آ رہے ہیں، جبکہ لاہور میں 100 میں سے 6 مریضوں میں کورونا کی تشخیص ہو رہی ہے۔ کراچی میں اب تک 2,056 کورونا مریضوں کی اموات ہو چکی ہیں، جبکہ لاہور میں 1,263 کورونا مریض انتقال کر چکے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کراچی میں 751 نئے مریض سامنے آئے اور 22 مریض انتقال کر گئے، جبکہ لاہور میں 447 نئے کیسز سامنے آئے اور 5 اموات ہوئیں۔ البتہ صحتیابی کے تناسب اور ایکٹیو کیسز کے اعتبار سے کراچی کی پوزیشن لاہور سے معمولی بہتر ہے۔ کراچی میں کل تک 7,851 کورونا کے فعال مریض تھے، جبکہ لاہور میں 8,315 کورونا کے ایکٹیو کیسز موجود ہیں۔ کراچی میں کورونا مریضوں کے لیے اسپتال میں 1,870 بیڈز مختص ہیں، لاہور کے اسپتالوں میں 2,733 بیڈز مختص ہیں۔ اس وقت کراچی میں سرکاری اور پرائیویٹ اسپتالوں میں 446 ICU اور وینٹیلیٹر بیڈز ہیں، جبکہ لاہور میں 356 وینٹیلیٹرز کی سہولت ہے۔ کراچی میں 1,154 HDU آکسیجن بیڈز ہیں، جبکہ لاہور میں 2,007 آکسیجن بیڈز ہیں۔ لاہور کے 26 علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، جبکہ کراچی میں کورونا کے بڑھتے کیسز کے بعد لیاقت آباد، گلبرگ، نارتھ ناظم آباد اور نارتھ کراچی میں 98 نئے کیسز آنے کے بعد 16 دسمبر تک اسمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے۔ ملک میں کورونا کے مجموعی کیسز میں 75% مریض سندھ اور پنجاب میں رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ 4,80,00,000 والے صوبہ سندھ میں 1,77,000 کیسز اور 11 کروڑ سے زائد آبادی والے پنجاب میں 1,21,000 کیسز رپورٹ ہوئے۔ اس وقت سندھ میں کورونا کے پازیٹیو ٹیسٹ کی شرح صوبے وائز 14% ہے، پنجاب میں کورونا کے مثبت ٹیسٹ کی شرح 4.2% ہے۔ کورونا وائرس تیزی سے پھیلنے والے شہروں میں بھی سندھ پنجاب سے آگے ہے۔ 20% انفیکشن ریٹ کے ساتھ کراچی پہلے نمبر پر، حیدرآباد 8.4% کے ساتھ دوسرے نمبر پہ، جبکہ پنجاب کے اہم شہروں میں پازیٹیو ٹیسٹ چاروں صوبوں میں سب سے کم ہیں۔ راولپنڈی میں 4.9%، لاہور میں 5.6% اور فیصل آباد میں 6.8% ہے۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ اس دوران لاہور میں علامہ خادم حسین رضوی مرحوم کے فقید الوصال جنازے کے علاوہ گجرانوالہ، ملتان میں جلسے، جلوسوں، ریلیز بھی نکالی گئی، جن میں عوام کی بڑی تعداد شریک ہو رہی ہے۔ پس منظر میں آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے کورونا وائرس کے باعث عوامی اجتماعات پر پابندی کی درخواست مسترد کی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ جب ایگزیکٹو اتھارٹیز SOPs پر عمل درآمد نہیں کرا سکتی تو عدالت مداخلت نہیں کرے گی۔
چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے آبزرویشن دی کہ یہ ناقابل تردید حقیقت ہے کہ حالیہ عرصے میں کورونا کیسز میں اضافہ ہوا ہے. اس وقت اپوزیشن اور حکومتی بینچز سے توقع ہے کہ وہ قوم کو متحد کریں. جسٹس آتھر منلنا نے اپنے تحریری فیصلے میں لکھا کہ کورونا کے نقصانات سے نمٹنے کے لیے پارلیمنٹ کو فعال بنانا منتخب حکومت کی ذمہ داری ہے، جبکہ عوام کی جانیں بچانے کے لیے اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کرانا بھی حکومت کی ہی ذمہ داری ہے. جو بھی ریمارکس ہیں چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ کے، یقیناً وہ 100% درست ہے، اور کیونکہ بلا شبہ پاکستان میں بظاہر سمجھدار نظر آنے والے لوگوں کو بھی کورونا کی کوئی فکر نہیں ہے. عوام کی اکثریت کورونا سے انکاری ہے. یقین نہیں آتا تو خود ہی دیکھ لیں. ہم آپ کو دکھاتے ہیں کراچی والے ہوں یا لاہور والے، کہ نہ ماسک کی پرواہ کرتے ہیں نہ فاصلے کا خیال. کرونا ہے کہ ڈر ہے ہی نہیں بھائی. کرونا کیا ہے ہی کچھ نہیں، بکواس ہے. دنیا کی پھیلائی ہوئی بات ہے. سب جھوٹ ہے، کوئی وائرس نہیں ہے یہاں پہ. کرونا ورانا کچھ بھی نہیں ہے. کانوں میں درد ہو رہا ہے یار، ابھی اتار کے رکھا ہے میں نے لگا کے. اس حوالے سے آج صدر مملکت جناب عارف علوی نے کورونا SOPs کا اثر و جائزہ لینے کے لیے چاروں صوبوں کے گورنرز، وزیر داخلہ اعجاز شاہ، وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری اور علماء کرام کی ایک بڑی ویڈیو کانفرنس کی صدارت کی. کورونا سے بچاؤ کے لیے کل جمعے کو ملک بھر میں یوم دعا منانے کا فیصلہ کیا گیا. وفاق المدارس نے اس اجلاس میں کورونا SOPs پر عمل کرانے کی یقین دہانی بھی کرائی. کراچی اور لاہور کی صورتحال، پاکستان میں کورونا کی آندھی، اس کی شدت میں اضافہ، ان تمام امور پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں کراچی سے ڈاکٹر عبدالباری خان، سربراہ انڈس ہاسپٹل. لاہور سے ہمیں جوائن کریں گے ڈاکٹر جاوید اکرم، وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبان آپ لوگوں کا. ڈاکٹر عبدالباری خان صاحب، آپ فرمائیے گا، کراچی میں بہت ہی انٹینس اس وقت آندھی چل رہی ہے کووڈ کی، اور کیا سچویشن ہے ہاسپٹلز کی، اور کتنی اس وقت کیفیت جو ہے اوورآل خطرناک ہے؟ السلام علیکم کامران بھائی. بہت ہی بری صورتحال ہے، اور پازیٹیوٹی جیسے آپ نے بتایا 20 پوائنٹ کچھ % ہے. میرے خیال میں اس سے زیادہ ہوگی، کیونکہ بہت سارے لوگ جن کے گھر پہ کوئی پازیٹیو آیا اور باقی کچھ سمٹمز آئے وہ ٹیسٹ نہیں کراتے. وہ کہتے ہیں ہم کو بھی کووڈ ہوگا، تو اس سے زیادہ ہوگا. ہسپتالوں میں لوڈ بڑھتا جا رہا ہے، اور رسپانس کافی لوگ داخل ہیں، ICUs میں بھی ہیں، اور ہائی آکسیجن پہ بھی لوگ چل رہے ہیں. اور یہ تو فارچونیٹلی جولائی اگست میں کچھ کیپیسٹی بڑھا دی گئی تھی، لیکن اگر وہی صورتحال ہوتی تو آج بہت برے حالات ہوتے. اور جس طریقے سے آپ نے دکھایا بھی، آپ نے بتایا بھی کہ لوگ کسی طریقے سے رویوں میں تبدیلی نہیں آ رہی لوگوں کے اندر، تو یہ مسائل اور بڑھیں گے. اور اگر اسی طرح جاری رہا تو اگلے 2 ہفتوں کے اندر میرے خیال میں یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی چیز. ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب، آپ فرمائیے گا، پنجاب کی اوورآل صورتحال اتنی گرم نظر نہیں آتی جتنی سندھ کی ہے. تھینک یو کامران بھائی. میرا خیال ہے کہ یہ پری میچور ہوگا کہنا کہ کہاں کی صورتحال کیسی ہے. ظاہر ہے کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے، اور اس بیماری کا ڈائریکٹلی تعلق ہے پاپولیشن ڈینسٹی سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاپولیشن ڈینسٹی کیونکہ ادھر اور حیدرآباد میں زیادہ ہے، بڑے شہر ہیں، تو ابھی تک یہ شہری علاقوں میں زیادہ ہے بیماری. لیکن اللہ نہ کرے کہ جیسے انڈیا میں ہوا کہ سپل اور افیکٹ آیا تو وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور پنجاب میں بھی میں آپ کو بتاؤں جو آپ کا فگر اب آئے گا جو کل پرسوں، وہ بھی انفارچونیٹلی اس سے بہت زیادہ ہوگا، کیونکہ آج جو ہم نے اپنی یونیورسٹی میں ٹیسٹ کیے تو ہمیں بھی سرپرائزنگلی اتنا زیادہ آیا پازیٹیوٹی لاہور میں بھی کہ ہمیں وہ 2 دفعہ دوبارہ کرنے پڑے کہ کہیں غلطی تو نہیں کوئی کر رہے، کوئی کنٹیمنیشن تو نہیں ہو رہی. اس لیے جیسے میرے بھائی باری صاحب نے کہا ہے کہ حالت واقعی ہی تشویشناک ہے. اور اس میں سب سے بڑی تشویش کی وجہ یہ ہے کہ بیہیویئرل چینج جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ نہیں آ رہا، اور ہماری قوم جو ہے یہ پینڈیمک فٹیگ سے نہیں نکل رہی. وہ سمجھ رہے ہیں کہ دے ہیو گیون اپ، اور وہ بچ گئے ہیں، اور اس لیے جو لہر آئی تھی وہ ختم ہو چکی ہے، اور اب سیلیبریشن بھی ہو چکی. لیکن ابھی میرا خیال ہے اٹ واز ٹو ارلی ٹو سیلیبریٹ، اور وہ پرسیپشن یہ گیا کہ یہ کم نہیں ہوئی، ختم ہو گئی. اس لیے انہوں نے اپنی زندگی سے جو SOPs کا عمل درآمد ہے، چاہے وہ ماسک کی فارم میں ہے، یہ بھی فرما دیجیے گا کہ کافی ارلی سٹیج پہ لاہور میں مائکرو لاک ڈاؤنز وغیرہ کیے گئے پنجاب کے دوسرے علاقوں میں، کتنے افیکٹو رہے ہیں وہ؟ ڈیفینیٹلی اینی تھنگ، کوئی بھی ایسی چیز ہو جو
آپ کو اجتماعات کو ختم کرے، چاہے وہ لاک ڈاؤن سمارٹ ہو، الٹرا سمارٹ ہو، یا پورا لاک ڈاؤن ہو یا کچھ بھی ہو. جب لوگ اپنا نہیں بیہیویئرل چینج کر رہے تو گورننس نے یا گورنمنٹ نے تو یہ کرنا ہی ہے گورننس کے تحت کہ اس کو تو انفورس کرانا ہی چاہیے، کیونکہ یہ تو بہت بڑا کاز ہے. اٹ از ایک ہیومینٹی، کاز آف ہیومینٹی، اور جانیں بچانے کا کاز ہے. تو جو بھی کوئی بھی اجتماعات ہیں، چاہے مذہبی ہیں، چاہے سیاسی ہیں، چاہے کوئی بھی ہیں، اس وقت تو میرا خیال ہے کہ اس کی ٹالرنس بالکل نہیں ہونی چاہیے، زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے، کیونکہ دس ول ریزلٹ ان لاس آف ہیومن لائف، جس کو کبھی بھی ارریپیریبل ہے. ویکسین بھی آ جائے تو اگر ہم زندہ رہیں گے تو ویکسین سے فائدہ حاصل کریں گے. ڈاکٹر عبدالباری صاحب یہ فرمائیے گا، یہ کراچی میں جو اتنا بڑا سرج ہے، اس کے کلسٹرز ہیں کوئی جو کہ سب سے زیادہ انفیکٹڈ نظر آتے ہیں، علاقے کلسٹرز، اور کوئی خاص جو ہمیں اس میں نظر آتی ہو سملیرٹیز جہاں جہاں سے یہ زیادہ کیسز سمجھ آ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ بہت زیادہ اتنے اسپیسیفک کلسٹر نہیں ہیں، جنرلائزڈ ہے زیادہ تر. اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کراچی سندھ میں اور خاص طور پر کراچی میں جو ٹیسٹنگ اور ٹریکنگ جو ہے نا وہ بڑے اسٹرانگ طریقے سے جاری ہے اور ہمیشہ سے جاری رہی ہے. اور میرے خیال میں ہم کو باقی صوبوں میں بھی دیکھنا چاہیے کہ اور اس کو باریک بینی سے دیکھنا چاہیے کہ کیوں اتنا کم کیسے ہے، اس کی وجوہات کو دیکھنا چاہیے. کیونکہ اور ہم کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا ایک دوسرے سے سیکھنا چاہیے. ہم ڈینائل میں نہیں جانا چاہیے، ہم کو چیک کرنا چاہیے کہ ریالٹی کیا ہے، اور اسی حساب سے جب تک ریالٹی چیک صحیح نہیں ہوگا تو ایک امپورٹنٹ بات یہ فرمائیے گا ڈاکٹر عبدالباری صاحب کہ جو مجھے فیڈ بیک مل رہا ہے کہ سیکنڈ ٹائم لوگ بہت پازیٹیو آ رہے ہیں. جو گلوبل ریسرچ ہے، جو انٹرنیشنل ریسرچ ہے، وہ اس کو اتنا زیادہ سپورٹ نہیں کرتی، اس کو ڈیفائی کرتی ہے. اور بہت ہی اسٹیبلشڈ اور بہت ہی جو ریکگنائزڈ ریسرچز ہیں، نیو یارک ٹائمز وغیرہ میں پرنٹ ہو رہی ہے، وہاں پہ تو بڑی حیرانگی ہوگی جس نمبرز سے ہمارے یہاں ایک بار پازیٹیو ہونے کے بعد دوسرے پازیٹیو آ رہے ہیں، گریٹ نمبرز آف پیشنٹس ہے. آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے؟ جی ڈیفینیٹلی. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ جو یہاں پر جو ہے نا دنیا میں بھی آئے ہیں، پہلے پاکستان میں نہیں تھے لیکن دنیا میں بھی ایسے کیسز ہوئے کہ ری انفیکشن ہوا ہے. اور یہ بھی میں نے کچھ دو چار جو نزدیکی تھے جن کو چیک کیا تو ان کا جو پہلا جو تھا ان کا بہت ہی مائلڈ ڈیزیز تھی، ان کی اینٹی باڈیز بھی نہیں بنی تھی. تو ریسرچ ہو رہا ہے اور اب کافی نمبرز میں ہو رہا ہے. تو یہ یقیناً اس کے اوپر سوچنا پڑے گا، اور یہ جو ہے نا ہمارے آئی ڈی اسپیشلسٹ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ بھی دنیا میں ہوگا. اس لیے ابھی تک ایک نیا وائرس ہے نا، اس کی ابھی تک کوئی بھی بیہیویئر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کسی کو. تو ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب آپ فرمائیے گا، آپ تو ماشاءاللہ اس پہ بڑے انٹینسلی ریسرچ میں بھی انوالو ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو ایک دو ہو جائیں، دو چار ہو جائیں، 6-8 ہو جائیں، لیکن ہم کم از کم کراچی میں ہمارا یہ ایکسپیرینس یہ ہے کہ وی ہیو اسکورز اینڈ اسکورز آف کیسز جو کہ پہلے پازیٹیو ہو چکے ہیں اور اب پھر دوبارہ ان کا ہوا ہے، وہ پھر پازیٹیو ہو گئے ہیں. آئی ڈونٹ نو لاہور میں، پنجاب میں آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے اور اس کی کیا ایکسپلینیشن ہو سکتی ہے؟ ہمارا بھی انفارچونیٹلی یہی ایکسپیرینس ہے کہ بہت سارے جو ری انفیکشن ہے. دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک تو بہت سارے ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں جن کو وہ پازیٹیو رہتے ہیں بہت دیر تک، وہ اتنا سیریس نہیں ہے کیونکہ اس وائرس کی فریگمنٹس جب یہ ڈیگریڈ کرتی ہے باڈی تو وہ بھی کئی ہفتوں تک یا مہینوں تک باڈی میں رہتے ہیں، اور وہ ہمارا جو RT-PCR ہے وہ بہت سینسٹیو ہے اور وہ پک کرتا رہتا ہے. دوسرا جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ ہمارا ہوسٹ رسپانس بالکل فرق ہے اس وائرس کو، وائرس میں اتنی تبدیلی نہیں آئی. 139 میوٹیشنز ہیں، کنسیڈرنگ کہ 39,000 میوٹیٹنگ پوزیشنز ہیں اس وائرس کی، یہ اتنی سگنیفیکنٹ نہیں ہے. اور اس لیے جو ہوسٹ رسپانس ہے یہ بہت ڈفرینس ہے. ہمارا جینیٹکس بہت فرق ہے، ہمارے انوائرمنٹل فیکٹرز بہت فرق ہیں، ہمارے امیون سسٹم بہت فرق ہے. اسپیشلی BCG ویکسین وغیرہ جو ہم نے لگوائی اس کی وجہ سے اکثر لوگوں میں مائلڈ ڈیزیز ہوتی ہے جو پہلی ہوتی ہے. اور جیسے باری صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ مائلڈ ڈیزیز کا نقصان یہ ہے یا اے سمپٹومیٹک ڈیزیز کا کہ اس میں آپ کی اینٹی باڈیز کی جنریشن بہت کم ہوتی ہے. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ ماڈریٹ ڈیزیز میں بھی اینٹی باڈیز شروع پہ ضرور ٹائٹر اچھا ہوتا ہے IgG کا، لیکن دے ریپڈلی ٹینڈ ٹو لوز دی IgG. اور آفٹر 6 ویکس جو ہم ہرڈ امیونٹی کی بات کر رہے تھے وہ کہانی بالکل فکشن ہی رہ گئی، کیونکہ یہ اس کے ساتھ تو شارٹ ٹرم امیونٹی بھی بہت ایگزاسٹ کر جاتی ہے بہت جلدی، اور اس کے بعد ری انفیکشن اور پھر IgM کا بڑھنا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی جن کو ہو بھی چکا ہے
یہاں جنہوں نے ابھی ویکسین بھی لگوا لی ہے ہمارے والنٹیئرز نے، وہ بھی یہ اس چیز سے بالکل مبرہ نہیں ہے کہ یہ نہیں ہوگا. اٹس ٹو ارلی ٹو سے کہ جی اب ہمارے میں اینٹی باڈیز ہیں تو اب ہم آزاد ہو گئے ہیں. ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے، یہ ایک ریئلٹی ہے اور اس کو بہت سیریسلی لینا چاہیے. ڈاکٹر بائی صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب ایز اپوز ٹو اپریل مئی جون جو ہمارا رسپانس تھا ہاسپٹلس کا، ہماری فرنٹ لائن ہمارے میڈیکل ورکرز ہیں، اس کے مقابلے میں اب جو سرج ہے اس پہ جو آپ کا رسپانس ہے وہ اس کو تھوڑا سا اس کا فرق بتائیے، اور اب کتنی کامیابی آپ کو حاصل ہو رہی ہے، کتنے آپ کانفیڈنٹ ہے پہلے کے مقابلے میں؟ اب ڈیفینیٹلی جو کافی لرننگ زیادہ ہو گئی ہے دنیا کی بھی، اور اس کی اور شیئرنگ بھی ہوئی ہے. اب بہتر جیسے اسٹیرائڈز کا رول کافی آ گیا ہے اور صحیح وقت پہ دوائیاں استعمال ہو رہی ہیں، تو اس سے ریکوری ریٹ پہلے سے ڈیفینیٹلی بہتر ہوا ہے اس کے مقابلے میں جو کہ جون میں تھا، اپریل میں جون میں تھا. ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب، پنجاب میں لاہور میں آپ لوگ بھی بہت ایکوپڈ ہیں اور زیادہ آپ سمجھ گئے اس بیماری کو، اس وائرس کو. ابھی رسپانس زیادہ سکسیسفل ہے جو جس طریقے سے آپ اس کو ڈیل کرتے ہیں؟ دیکھیں اس کے دو عنصر ہیں. ایک تو جو باری صاحب نے کہا یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں ایکسپیرینس اب کافی ہو گیا ہے، اور بہت ساری اسٹڈیز کے، ہماری اپنی اسٹڈی پروٹیکٹ کا رزلٹ بھی ریلیز ہو گیا، ریکوری کا ہو گیا جو ایکیوٹ کیسز میں ہے، جو یو کے کی ہے. اس میں کہا گیا کہ آپ اسٹیرائڈز دیں. ابھی ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹریٹنگ فزیشین ہے یہاں پہ، وہ ریلیٹیوز کے اتنا انڈر پریشر آ رہے ہیں کہ ریلیٹیوز ان کو بالکل دے آر بینگنگ. اور ظاہر ہے ان کا کوئی چاہنے والا اگر وینٹیلیٹر پہ یا مر رہا ہے کہ وی آر اوور یوزنگ ناؤ دی اسٹیرائڈز، اور اس کی وجہ سے نمونیاز بہت زیادہ ہو رہے ہیں. یہ اٹس اے ٹو ایج سورڈ. یقیناً بہت ہی مستند بات ہے. ڈاکٹر جاوید اکرم، وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور سے، ڈاکٹر عبدالباری خان، مانی قائد سربراہ انڈس ہاسپٹل ہمارے ساتھ موجود ہے.